نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے اوپر حرام ہیں۔ اپنا موبائل بھی آج کل کے دور میں انسان کے پاس ہوتا ہے، اس کو بیچ کر استعمال میں لا سکتا ہے، تو کہتے ہیں یہ جناب فلاں مرض کے لیے ہم نے دم کروایا یا فلاں دربار سے لیا ہوا کڑا ہے۔ نماز پڑھنے سے اہل بیت کرام کی یاد پیدا نہیں ہوتی، آج آ کے کڑا پہننے سے ہی اہل بیت کرام کی یاد پیدا ہوتی ہے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین و ناظرین، حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے حدیث مبارکہ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے پیتل کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بتوں کی بو آتی ہے؟ تو وہ گیا اور اس نے انگوٹھی اتار دی۔ پھر جب وہ آیا تو اس نے لوہے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تمہارے اوپر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں۔ تو اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھر کس چیز کی انگوٹھی بنواؤں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چاندی کی انگوٹھی بنواؤ جو 1 مسقال سے کم ہو، یعنی 4.5 ماشا سے کم چاندی کی انگوٹھی جو ہے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ اسی طرح سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کے اندر ریشم لیا اور بائیں ہاتھ کے اندر سونا لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ھذین حرامین علی ذکور امتی او کما قال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے اوپر حرام ہیں، یعنی سونا بھی میری امت کے مردوں کے اوپر حرام ہے اور ریشم بھی میری امت کے مردوں کے اوپر حرام ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے حرام ہونے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی جہنم کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو کسی نے اس شخص سے کہا کہ اب اس انگوٹھی کو اٹھا لو اور اس کو اپنے کسی اور کام لے آنا، لیکن انہوں نے بڑا ہی ایمان افروز اور پرسوز اور ہمارے لیے جو مشعل راہ ہے وہ جواب عطا فرمایا۔ انہوں نے کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اب اس انگوٹھی کو نہیں اٹھاؤں گا جس کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھینک دیا ہے۔ تو یہ تھی صحابہ کرام کی اتباع اور اطاعت رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا جذبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پھینک دیا انہوں نے پھر اس کو اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا، یعنی جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا انہوں نے پھر اس کو ناپسند جانا، اور یہی انسان کا ایمان ہے۔ فرمایا حدیث مبارکہ کے اندر کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ اس کا ایمان میرے لائے ہوئے دین کے مطابق، اس کی ہر خواہش میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام کی اس اتباع سے اور ان احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں چاندی کی انگوٹھی جو 4.5 ماشا سے کم ہو وہ پہنی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر میں جب انسان جاتا ہے تو سفر کی حالت میں سونے کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اگر سفر میں ضرورت پیش آ جائے، پیسے وغیرہ چوری ہو جائیں تو انسان اپنی وہ انگوٹھی جو ہے وہ بیچ کر اپنے کام میں لا سکے۔ تو عرض اس کے حوالے سے یہ ہے کہ سونے کی انگوٹھی ضروری ہے ساتھ لے جانا، کوئی چاندی کی بھی تو بندہ ساتھ لے جا سکتا ہے، یا اگر زیادہ قیمت کی ضرورت ہے اپنا موبائل بھی آج کل کے دور میں انسان کے پاس ہوتا ہے اس کو بیچ کر استعمال میں لا سکتا ہے، یا پھر ضروری ہے کہ انسان ہاتھ میں پہنے ویسے اپنے پاس سونا رکھ لے سنبھال کے اور ضرورت کے وقت اس کو بیچ کر اپنے کام لے آئے۔ اسی طرح بعض لوگ جب یہ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر دولہا جاتا ہے تو وہاں پہ ساس کی طرف سے اس کو سونے کی انگوٹھی اکثر جو ہے وہ بنا کر پیش کی جاتی ہے اور وہ وہاں پہ اس کو پہنتا ہے۔ اب جب منع کیا جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، ہم 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے پہنیں گے اور بعد میں اتار کے اپنے کام لے آئیں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ جو چیز شریعت کے اندر پہننا منع ہے اور حرام ہے وہ 1 منٹ کے لیے بھی حرام ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی حرام ہے، اس لیے وہاں پہ جتنی دیر پہنے گا وہ حرام ہی پہنے گا، ناجائز کام کا مرتکب ہوگا اور گناہ گار ہوگا۔ ایسے موقع کے اوپر بھی وہ سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں، ہاں اپنے پاس اس کو رکھ لے تاکہ اس کو بیچ دے۔ اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ
کڑے پہنتے ہیں اپنے ہاتھوں کے اندر، اور پھر ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ جناب فلاں مرض کے لیے ہم نے دم کروایا، یا فلاں دربار سے لیا ہوا کڑا ہے، یا فلاں جناب پیر کا کیا ہوا دم کیا ہوا کڑا ہے۔ تو اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ کڑا جو ہے وہ اسی زیور میں آتا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے جہنمیوں کا زیور تمہارے اوپر دیکھتا ہوں، جس لوہے کی انگوٹھی کو دیکھا، پیتل کی انگوٹھی کو دیکھا، تو فرمایا بتوں کی بو آتی ہے۔ تو یہ لوہے کے یا پیتل کے جو کڑے انسان اپنے ہاتھوں کے اندر پہنتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہیں، چاہے دم کیے ہوئے ہوں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ دیکھو جو چیز کھانا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، اب کوئی بندہ کہے کہ جناب اس کے اوپر دم کیا ہوا ہے لہذا میں اس وجہ سے کھا رہا ہوں، تو بھئی دم کرنے کی وجہ سے جو چیز کھانا جائز نہیں وہ کھانا حلال تو نہیں ہو جائے گی؟ تو جو کڑا پہننا ویسے جائز نہیں ہے تو دم کرنے کی وجہ سے وہ کون سا جائز ہو جائے گا؟ اسی طرح بعض لوگ ایک بڑی عجیب منطق پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کے اندر کڑے پہن کے رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ تو اہل بیت کرام کو ہاتھ کڑیاں لگائی گئی تھی اور ہم ان کی یاد پیدا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں یہ کڑے پہنتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ اہل بیت کرام کی یاد پیدا کرنے کے لیے ان کے طریقے پر چلنا ہے یا کڑے پہن کر ان کی یاد پیدا ہوگی؟ اور ان کو تو ظالموں نے ہاتھ کڑیاں لگائی تھی، تمہیں کس نے ہاتھ کڑیاں لگائی ہیں؟ اور انہوں نے جو کام کیا تھا، نماز پڑھی تھی، حق پر کھڑے ہوئے تھے، حق پر ڈٹ گئے تھے، حق بات کی تھی، حق پر استقامت اختیار کی تھی اور دین کے لیے اپنی جان قربان کی تھی۔ بندہ ایک نماز بھی نہ پڑھے اور کڑا اپنے ہاتھ میں پہن کر یہ بات کرے کہ جناب اس سے اہل بیت کرام کی یاد پیدا ہوگی، تو میں کہوں گا کیا مسجد میں جانے سے اہل بیت کرام کی یاد پیدا نہیں ہوتی؟ کیا مصلی پہ کھڑے ہونے سے اہل بیت کرام کی یاد پیدا نہیں ہوتی؟ یا نماز پڑھنے سے اہل بیت کرام کی یاد پیدا نہیں ہوتی؟ آج آ کے کڑا پہننے سے ہی اہل بیت کرام کی یاد پیدا ہوتی ہے؟ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔